وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اور رشے کو سے جرأت علاقہ گرامی درجات میں مختصر اپنا سفر شام آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اور یہ غازی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ یہی بیان کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں نے کہا غازی صاحب نے مجھے حکم دیا آپ کا حکم ہے جناب آپ رسول میں 1 جنوری 2008 کو شادی پر گیا ملک شام. میرے شاگرد ہے قاضی مہمان ہے مالدار ہے غیر غریب آدمی کو شادی نہیں ایسی کر سکتا. اس نے ملک شام کے اندر شادی کی. وہاں کی لڑکی ہے لڑکا جو ہے وہ کراچی ہے. اس کی شرط یہ تھی کہ بھائی آپ بھی ساتھ چلیں بارات کی بات کر. میں نے کہا یار میں پڑھاتا ہوں بڑا نقصان ہوگا خوشی ہے آپ ضرور چلیں. میں بھی مفتی محمد ابراہیم صاحب سب والے مولانا لیاقت حسین نظری مفتی محمد آصف عبداللہ 4 عالم تھے. وہ 3 عالم تھے میں ان کے ساتھ تھا. 15 سے 18 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا. ہم یہاں سے چلے ملک شام پہنچے. اور یہ ملک شام وہ ملک ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فتح ہونے سے پہلے دعا فرمائی کہ اللہ مبارک لنا فی شام. حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں شام فتح نہیں ہوا. اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے ہوئی اور فاروق اعظم کے زمانے میں یہ حکومت ہوا. اور نبی علیہ السلام نے شام کے بارے میں یہاں پر فرمایا الا ان الایمان حین تقع فتنۃ بالشام. فرمایا میرے امتیوں آگاہ رہو جب میری امت میں فتنے چھا جائیں گے اور ہر طرف افراتفری ہو جائے گی اور لا مذہبیہ ہر طرف ایک نئی فرقہ نکل آئے گا تو اس وقت ایمان شام کے اندر چلے. پوری
السلام نے جب حضرت دہیہ کلبی کو اپنا مکتوب شریف دے کر بھیجا قیصر روم کے پاس، حضرت دہیہ کلبی کا مزاج کی شان میں سب سے عظیم صحابی ہیں جن کی صورت کے اندر جناب جبریل آیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن حضور تشریف لائے تو میں نے کہا کتنی دیر دہیہ کلبی سے گفتگو کرتے رہے، تو فرمایا وہ دیر سے بھی کریم تھے، وہ تو جبریل تھے۔ جب حضرت دہیہ کلبی قیصر روم کو خط دے کر فارغ ہوئے تو ملک شام سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں گئے، اور ملک شام سے بادام، اخروٹ، ایک اور چیز کھانے کی ایک حلوہ ٹائپ تھی، وہ ایک سوتی جبہ، ایک چمڑے کے موزے، یہ تحفے کے طور پر حضور علیہ السلام کے لیے وہ یہاں سے خرید کر لیں۔ کہاں سے؟ ملک شام سے۔ نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں ان سے وصول فرمائی، اور حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ موزے کو حضور نے اتنے زیادہ استعمال فرمایا تو یہ مطلب یہ تھا کہ حضور کو پیار تھا، حضور اس کی چیز حضور نے اتنی استعمال فرمائی۔ ملک شام، یہاں پہلے یہ آپ سمجھیں کہ فتح کس نے کیا ملک شام؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید، ان دو حضرات نے ملک شام کو فتح کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزاج مبارک اردن میں ہے، یہ انگریزوں نے ٹکڑے کیے جب خلافت عثمانیہ کی، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پر ہر ایک حکمران کو بطور مورل بٹھا دیا تاکہ امت مسلمہ کی عبادت ختم ہو جائے۔ تو اردن جو ہے اس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار ہے، اور شام حمص کے اندر حضرت خالد بن ولید کا مزار ہے۔ وہاں تو ہم حاضری نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس ویزا بھی نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا، وقت ہوتا تو ویزا تو مل جاتا، لیکن وہاں شام سے ہی ہم نے ان کو سلام کیا جس طرح ان کا تھا کہ بابا جی تو بھی سلام ہوا۔ یہ دو بزرگوں نے فتح کیا۔ خالد بن ولید بطور تلوار داخل ہوئے شام میں، اور ابو عبیدہ بن جراح جس دروازے سے داخل ہوئے وہ صلح کے ساتھ داخل ہوئے۔ دونوں بزرگوں کی شہر کے درمیان میں ملاقات ہو گئی۔ کہا جی آپ نے کیسے دروازے کو عبور کیا؟ نے کہا جی میں نے تلوار سے کیا۔ خالد بن ولید سے پوچھا آپ نے کیسے؟ نے کہا جی میں نے تو صلح سے کیا۔ انہوں نے کہا مقصد تو حضور کے دین پھیلانا ہے، چلو اب سب شہر والوں کو معاف کر دیں۔ ایک اہم بات مجھے حضرت یہ کہہ رہے تھے اپنے اسپیکر والے کی آپ میک کو استعمال کریں گے، دائیں بائیں مت، تو میں ادھر ہی اپنا کوشش کروں گا کہ ادھر ہی میں، انہوں نے کہا کہ بھائی کسی بات لوگوں کو پھر آواز آپ کی نہیں جاتی۔ وہاں صحابہ آباد ہوئے، ان کی اولادیں، آل بیت آباد ہوئے اور ان کی اولادیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو نہیں گئے، امام احمد حضرات بریلوی تو نہیں گئے، محدث اعظم پاکستان تو نہیں گئے۔ یہاں پاکستان میں بڑا شور و غوغا لوگ مچاتے ہیں کہ یہ جو الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ والا درود ہے نا، یہ بریلوی کا درود ہے، احمد رضا نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور محدث اعظم پاکستان نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور دنیا میں کہیں نہیں پڑھا جاتا۔ لو جی آپ نے سنا ہے کبھی یہ درود تو یہ اللہم صلی علی محمد ہے؟ امام احمد رضا بریلوی نہیں، اور وہاں شام نہیں گئے، نہ محدث اعظم پاکستان گئے، اگر گئے ہوتے تو سارے شام والے ان کے مرید بھی ہو جاتے۔ یہ میری بات ہے، شام والے نے دل بڑے صاف، میں اسے کسی منافق کو نہیں پایا، جس طرح تو سی اندر بھی ہو سکتے ساڑھے تھے تو کئی روکن لوگ ہیں تو سبحان اللہ یا بالکل منافق کوئی صاف ستھرے حضور کی دعا۔ دوسری جڑی بڑی گل شام والے کی، انہیں میرا جڑا شاگرد سی انہوں کہنا سی کہ ناڑا ہے میرا استاد ہے ناڑے میرا پیر ہے، انہوں نے
کہنا سی شام والے جھوٹ کہنا کہ میں کوئی نہ کوئی کرنا پینا میں ٹھیک ہے دوائی رکھو ہوں تھوڑے خاص پہ گئے تو انہیں سمجھا بھی یہ دیکھ کے تو میرے کو آ کے سسرال سن لڑکے نوجوان بوڑھے کہنے دعا کرو سکتا میرے واسطے دعا کرو میرے واسطے یہ مسئلہ بھی کروں کہتے دعا کرو میں نیک ہو جاؤں تیرا کی مسئلہ ہے کہتے دعا کرو میری اولاد ٹھیک ہو جائے دعا کرو میری اولاد دین ہو کر دعا کرو میرا خاتمہ ایمان کو غریب تو غریب بندے بھی دعا کرائی میرے کو کسی نے بھی نہیں یہ دعا کرائی دعا کرو میرے آپ ٹھیک ہو جائے میں نے پیسے لگا یہ 10 حضور کی دعا کے بعد ایسے کروڑ پتی بھی دعا مانگتا رہے اسی دعا کو حالات نہیں ٹھیک میرے کو حالات کی درست کی واسطے کسی بندے نے دعا نہیں کرائی جنہیں دعا کرائی ایمان کی اسلام کی دعا کرائی غریب ترین لوگ بھی ہوتے ہیں ریڑھی ڈالتا ہے بچی ٹوٹی گھڑی چلا رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی دعا دیتے ہیں صلاح کہ کوئی بندہ تو غیر مطمئن نظر نہیں آئے جن کو کروڑے وہ اتنی سکون کے اتنی نام ہے کہ جن کو 10 روپئے وہ بھی اسی طرح مطمئن ہے کوئی تفریح کوئی نہیں کوئی پچھوڑا نہیں ہونا دینا کوئی لڑنا ہونا کوئی نہیں میں لڑنا کوئی نہیں دیکھا اسے لڑن بھی صحیح کیونکہ طریقہ کیے 2 بندے لڑ پاؤں کہ تیسرا آدمی انہوں نے چھڑانا کوئی نہیں بلکہ کہتا سنو دولت نبی دودھ دودھ پڑھو اسے ایک طریقہ ہے دودھ دودھ پڑھو لڑائی کرو ساڑھے والے ٹیکسی ڈرائیور غصے ہو گئے اسی کبھی الگ طول کبھی الگ زمین کبھی الگ نثار کوئی سیدھا چال کبھی دائیں موڑ کبھی بائیں اسی ان بجا بجا کے آخر رک گیا کہنے لگا الگ طول الگ زمین الگ ایسا نہیں کیا چکر بنا رہا تجھے تو چلی بولتے ہو میں نے بجا رہا ہوں مطلب کیا بات ہے بس وہ کتنے جانا نہیں میں گاڑی میں چلا گیا وہ رک گیا وہ ساڑھے نال کے فارم لڑکا کراچی میں یونیورسٹی پڑھتا تو بڑی خدمت کی تھی ساڑی وہ کہنا تھی نہیں بولنا استاد جی تھی چپ کر کے بیٹھے رہو میں ٹھنڈا کرا تھوڑی دیر بعد میں کیا یا شاید صلی اللہ نبی میں کہا حضور نے درود پڑھو شاید تھی انہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روپے پاس بیٹھا ایسے اللہ رب العالمین ساڑھے سیکنڈیاں بھی شکی لکھے ہوگا انہوں نے دل جلے تسی ناراض تھے نہیں شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں میری گاتی ہے تیری یاد میں جلنے کی اس طرح سے حیات قسم کے شعر لکھے ہوتے ہیں گھڑیاں میں اور بھی لکھے ہوں تو پتہ ہی لیکن کچھ گھڑیاں میں سے کی لکھے ہوگا اسے گھڑیاں میں سے کی لکھے ہوگا اسے لکھے ہوگا آخر فما کا بسرات علی النبی حضور کے درود پڑھ کے اپنے منہ کو خوشبودار بنا نعرہ تکبیر جو پیچھے آدمی ہے نا جس کی یہ جملہ لکھے ہوئے جس کی نظر پڑی ہے اس نے اپنی نظر پھیر بھی نہیں ہے اس نے فوراً جب نظر پڑی ہے تو اس نے کہا اللہ صلی اللہ بعد دن گڑیاں سن نبی سے لکھا تھی کہ معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معلوم نبی اصل کہ یار بجی بوٹی اپنی اصلی جاننا ہے کوئی پڑھانے بھی اثر ہوتا ہے لیکن مانا سامنے نہیں آتا کہ مار نہیں مانا اہل شام کہنے لگے کہ بھائی تھوڑے بھی اسے بولی قسم کی ایک شاعری بولی ایک دیہاتی بولی سمجھے کی بالکل انہوں نے کہا کہ آخر فما کا بسرات علی النبی ہے نا یہ شاعری بولی ہے ابھی ایک ارمال النبی صلی اللہ علیہ نبی یہ دیہاتی بولی اصل کیا کوئی مانا تو ہوئے نا بولی کا کام ہوتا میں کہا ہاں یہ مانا ہے کہ ارمال النبی صلی اللہ علیہ نبی میں تو نبی کا ماسٹر ہے نام نبی ہوتے ضرور پڑھتا اتنے جناب گڑیاں بھی چلے گئے پھر تھی دعا کا اثرات دیکھے دور شریف کی گل سو ساڑھے ڈلے ڈلے بلکہ کل ایک سوال نہیں آیا کہ سننے گئے نا جب سپیکر نہ ہوئے تو حضور کے درود کو نہیں پڑھتے کل ایک سوال نہیں لکھا ہے اور سپیکر کوئی نہ ہوئے تو کوئی پڑھ دیتے تو سنی تو نہ ہوا
وہ تو بے وقوف ہے کہ جب سپیکر ہو گئے تو دیو پڑھتا ہو جائے جڑے ابھی پڑھتے بھی ہاں نا وہ ایک کھانا پڑی وہاں دو ہی گروہ ہیں، لا اہل سنت ہے یا شیعہ ہے، تیسری جڑی بوٹی اسے پڑے یہ سنیا ہوتے کوئی خدا کا شکر ہے اجے تک داخل کوئی نہیں سکتی سنیا دیا مسجد یا شیعہ دیا ہیں بس تیسرا ہوتے کسی کی کوئی مسجد کوئی نہیں شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے اذان تو بعد اتنے درود شریف ہر صورت آزام کے نال متصل اتنے ساڑھے سر سے چڑھ چڑھ کے سنی پریشان ہے میرے حضور کا پیار کرنا مجھے کرنا یہ اسی بالکل نہیں ساڑھے سر سے اس طرح سوال ہو گئے کہ ہر سنی پریشان کہ میں جڑا حضور کے دودھ پڑھنا بندی صحیح کیا قربان جاؤ جس مسجد کے اندر آزان ہو متصل آزان کے بعد درود کیا پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سیدی یا رسول اللہ لو جی یہ اسی امام احمد رضا کی اولاد آباد ہے یا محدث اعظم پاکستان میں اتنے تے صحابہ کی اولاد آباد ہے تے اہل بیت کی اولاد آباد ہے تے اتنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان نال پڑھا سمجھ آئی نہیں کرتے لہٰذا ہے سنت اپنی مسجد میں بغیر ڈر کو درود پڑے بڑی ڈھیلی تھی سبحان اللہ میں لکھن صاحب لا کے آیا تو مفت سنا رہے مفت شہر کی قدر تو نہیں ہوتی ہے تو کی بات ہے اتنی بڑی بات جامع مسجد عمومی جیسے شرقی مینارے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے وہ شرقی مینارہ آج بھی موجود ہے شرقی مینارہ موجود ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں نزول ہو گئے اس جامع مسجد عمومی دے جب وہ آزان دے دے مؤذن کے اس کے بعد 4 مؤذن مل کے حضور پہ درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اور لمبی لہر پڑھتے اور اس پیار نال پڑھتے اتنی مٹھاس نال پڑھتے کہ جناب بندے کے قدم چلتے ہوئے اور کہنے بھیا درود شریف سن کے جائیں جڑے ساڑھے مؤذن ہیں انہوں نے چاہیے تھا پیار نال درود پڑھے وقت ٹپائے کہ ڈاک ٹپاؤ کام نہیں کی شادی ہے جناب شادی کے گئے میں نے اس کے شیخ نے جبہ دیتا اس رنگ کا جڑا میں پڑھی شام کے تھی جاؤ گے تو کوئی بندہ نہیں دسے گا بھی اتنے سیاسی جماعت کہڑی ہے سیاسی اتنے بڑا کڑبینچ کہڑا ہے اس علاقے کا کڑبینچ کہڑا ہے بالکل اتنے کوئی کڑبینچ کوئی سیاسی اتنے اگر وقار ہے عزت ہے آبرو ہے مشہور ہیں علماء کے پیر مشہور اور کوئی بندہ سیاسی قانون نام ہو شادی کسی کہتے وزیر اوقاف پہلی صاحب سے بیٹھے ساڑھے نال تو کوئی اہمیت بھی کوئی نہیں انہوں آئے بیچارے نہ سلام بھی لوگوں نے مشکل نہ لیا تو جب شیوخ آئے پیر آئے تو علماء آئے تو جناب لوگوں نے ہاتھ چومے انہوں نے پیر چومے انہوں نے کپڑے چومے تو وزیر صاحب نے مجھے پوچھے ہی کوئی اتوں کا وزیر اوقاف بیچارا ایویں منہ چکیا بیٹھ گیا میں نے دسیا نہیں ہے وزیر اوقاف صاحب میں کہا ساڑھے پولیس والا قابو کوئی نہیں ہوتا سنائی نہیں ہونے والی گل ایسا کس طرح انہوں نے سر پہ چڑھا لیا تو علماء کو دیکھ کے کس طرح کرتے ہیں مولوی اتنے وزیر کا کوئی حیثیت نہیں اتنے وزیر توبہ 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 وہ وزیر کا جڑا بال ٹٹو کھڑا ہوتا وہ نہیں مطلب مان ہوگا تو وزیر تو بڑی بڑی ہے بالکل اتنے کوئی نہیں جناب کچھ جب پیر آئے شیخ قرطانی اسے بڑے مشہور ہیں جنہ کا نسب سب تو زیادہ مضبوط ہے سید آل رسول سب تو زیادہ عزت شام میں ہونا چاہیے انہوں کا نسب حضور نال بڑا پکا ہے بعض لوگ ہیں سید بڑھ جاتے ہیں پاکستان بننے تو بعد کئی ادھر آئے تو سید بن گئے وہ یہ سید نہیں بڑے ٹھوس سید ہیں اس طرح اور جب بالکل انہوں نے سہارا دے کے شادی دے آئے تو سبحان اللہ اصل میں اللہ کے ہاتھوں میں انہوں نے دعاواں دیتیاں ساری دنیا انہوں نے جناب پیار کر 4 بندے اتنے علماء 4 اس پہ جنہوں نے پورا شام کھڑیا اس پہ
شام والے بھی کہتے ہیں انہاں چاروں کے شام کھڑیا، ایک مولانا عبدالحادی ہرسا پیر بھی ہے، ایک شیخ عبدالرزاق حلبی، ایک شیخ شکری، ایک شیخ احمد حبال، یہ چار بندے جنہاں سے ملک شام اس ویلے کھڑیا، سارے لوگ یہ گل کرتے ہیں۔ شیخ شکری پتہ ہے اس کے اتوں کے ابدال مشہور ہیں، یہ ابدال میں وقت ہے۔ شیخ احمد حبال انہوں کی عمر مبارک اس ویلے 105 سال ہے، ہڈیاں 70 حج کیتے انہوں نے، 72-70 حج، ایک حج پیدل بھی کیا۔ شیخ شکری کا اتنا کمرہ ہونا ہے جس طرح ستون ہے، اتنے کمرے تو رنگ بس، تو انہوں نے مرید میں ہر ارب پتی ہونے، درمیان کپڑا لگا انہوں نے بیوی صاحب ادھر رکھ دی، آپ ادھر رکھ دیں، انہوں نے مرید کا باہر نکلو تو ہم حال بنا دینا، فرمانے زندہ رہنے واسطے انسان واسطے اتنا مقام کافی ہے۔ میں بڑے بڑے تجارت کی تھی اپنی زندگی بال چٹے ہوئے، لیکن جتنی بے نیازی میں اس بندے کی آنکھ دیکھی، میں کتنی بے نیازی کسی کو نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے میں دیکھو رمال میں دیکھے، مشاہد بھی دیکھے، لیکن جتنی بے نیازی مخلوق کو مخلوق دے عزت اکرام کوئی سلام کرے نہ کرے، کوئی ہاتھ چومے نہ چومے، جتنی بے نیازی شیخ شکری میں دیکھی میں کسی بھی نہیں اہم بے نیاز۔ ابھی بہ گئے بندہ ساڑھے اٹھے صاحب میں بہ جا بڑھے رہی، لیکن کہتے میں مہمان کی خود خدمت کرا، جتنی دیر ایسے بیٹھے رہے، کعبہ پلا رہے، بسکٹ پلا رہے، مٹھائیاں پلا رہے، جب اٹھے تو روانہ 7 قراءتاں دے قاریاں، 7 قراءتاں دے قراءت ہوں بھی پڑھا دیں، بڑھے رہی ہو کے بھی ہوں بھی قراءت سنانے کا تے شیخ احمد حبال دکانداری کرنے بھی ابدال ہیں، ہوں بھی انہوں نے اٹھان کے اپنی دکان پہ لے جانے، سارا دن کوئی بازار آ رہا ہے، کوئی طالب علم آ رہے ہیں، کوئی علماء آ رہے ہیں، تو قرآن کھولے تو 2 رکوع سنا کے جا رہا ہے، کوئی 2 رکوع سنا کے جا رہا ہے۔ کبھی سوچ سکتے ہو تھی اتنے قرآن والے اتنا کسی کا پیار ہو، اتنے عوام بھی بازار بیٹھ کے شیخ کو قرآن سنا رہے ہیں، تو کہتا جی میں سنانا ایک رکوع میرا سن لو جی، دوسرے پہ لائٹ لگے، کہتا جی میرے کو ایسے ہی سن لو بات۔ شام تک شیخ نے قرآن پڑھا رہا ہے، 105 سال عمر، ایسے ہٹے کٹے موٹے یہ دین کا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ شیخ جڑا وہ جناب 105 سال کی عمر تک قرآن کی خدمت کرتا، کیوں نہ لوگوں نے جناب قرآن سے عزت کرو، سمجھ آ گئی بات۔ شیخ عبدالحادی ہرسا کو اسی گئے انہوں کی زیارت واسطے، شیخ صاحب کو اہل شام کا ایک اتنے کا دستور ہے، انہوں کی رسم ہے کہ جتنی دیر تھی انہوں کو بیٹھو گے نا تے گل کرنے کے بعد وقفہ ہو گئی ہے، پانی لین گئے پھر واپس آئے، چائے لین گئے پھر واپس آئے، روٹی لین گئے پھر واپس آئے، واپس آ کے اس طرح سینے کے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے عالم و سالم مرحبا بکم، عالم و سالم مرحبا بکم، عالم و سالم مرحبا بکم، قد تشرفنا اللہ بکم، کہ تسی آئے ہو تو تہاڈی وجہ تو اللہ نے سانو عزت دے دی۔ یہ تو بندہ ویسے ہی گھس جاتا ہے۔ وہ شیخ عبدالحادی ہرسا جو ہے انہوں نے جبا دیتا، لیکن میں اپنی وضع کا نہیں بدلی، ایسے طرح موڑے سے چادر رکھی اپنی جہاں یہی پگڑی بدلی، ایسے طرح آواز کاٹ پائی، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ گنگا گئے تو گنگا نال، جمنا گئے تو جمنا نال، عرب گئے تو عربی لباس پا لیا نہ، ایسے لباس کو ویکتے سن کہنے کا پھر بڑی گل ہے کہ مولوی بدلے اسی طرح موڑے کی چادر رکھی، لیکن امن سکون کتنا ہے پتہ ہے؟ میں رات 7:30 سو جانے سن، میں 5 دفعہ نکل جاتا سی تنے تنہا مزارات واسطے، زیارت واسطے، اتوں کی ثقافت دیکھنے واسطے۔ ساری رات میں اگر گھوم کے سویرے آرام کے ٹائم آیا تو میرے کو نہ کسی پولیس والے نے پوچھا رستے، حالانکہ میری وزارت صاحب نال نمائیں بھی غیر ملکی ہے نا، لیکن میں نے کسی پولیس والے نے روک کے نہیں پوچھا میں بولے صاحب کتوں آئے ہو، کوئی پاسپورٹ کوئی اقامہ تو خالی مطلب رکشے بیٹھے تھے، دادا صاحب جانے کپڑے بھی لوا کے جائے، تفتیش کرتے ہیں کچھ نہ لیتا ہے کہ آپ کو جیل میں پا دیں، اتنا امن کے سکون ہے، جیڑا مل رہا سی وہ سلام کرتے
اگر آج نبی پتہ بھی سانو ملیا اچانک اکھا مل گئی ہے تو لائن کر کے جناب سلام انہیں کہا بڑی مہربانی تھی سارے ملک کے چاہے شاید کیسے جب گھر گئے جمعرات کا دن رات مغرب تو بعد شاید نہ ملاقات ہوئی انہیں جبہ دیتا اور چیزاں انہیں عنایت فرمائی نالے دعاواں دیتی نالے وظیفہ شیخ ابو الحسن شاذلی دے جتنے وظیفے سن لگے سانو بھی اجازت دے انہوں نے لکھنا تو ہمیں اجازت دینا یہ تعجب والی بات ہے نا ہزارہ مرید ہو آپ کو بھی بڑا عالم ہو گئے اسی جب باہر نکلے سانو باہر الوداع کرنا آئے تو یہ پاکستان اتنا ممکن ہے اتنے دو حرف کسی کو آنے ہوں گے گل کا نہیں ہوئی نہیں بولنی میں بول کے اپنی گل کام کر رہے ہیں اصل جب باہر نکلے دیکھا کہ شاید سارے یہ جتیاں سیدھیاں کر رہے جہاد شاہ کے پور میں یہ سوچ سکتے ہو اسی پاکستان میں جو پیر کسی مولوی کی جتی سیدھی کرے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اے رسول اللہ جی اللہ مبارک لنا فی شاننا جو انہوں کا ظاہر ہے باتیں ان نال بھی زیادہ پاکیزہ ہے وہ نہیں سمجھتے کہ جناب میری کوئی توفیق ساڑھی انہوں نے چیخا بڑھا رکھی ہیں تو فرمانے لگے نہیں آپ میرے مہمان ہیں اور میں حضور نے فرمایا مہمان کی عزت کرنی چاہیے میں کتنی کر سکتا ہوں آپ کی کر رہا ہوں لیکن مہربانی ہے آپ کی کل آپ میرے پیچھے جمعہ پڑے جمعہ کا اور مفتی محمد ابراہیم صاحب نے اصل میں فیصلہ کیا بھائی تھی 5 منٹ خطاب کرنا کہ میں آخر قرآن کی عربی کو محمد مہمان دینا اسی جب شہر کی مسجد جا سنا ہے مسلمانوں یہاں بھی اور میری مسجد میں بھی لوگ کس طرح آتے ہیں اگر آتے ہیں تو مولوی کی تقریر کتنی توجہ سے سنتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو اس سے 4 گنا ان کی مسجد بڑی ہوگی یہ جو ہماری مسجد ہے 4 گنا بڑی مسجد تو ممبر اوپر اتنا شاندار ممبر بنا ہوا جب ہم مسجد میں پہنچے تو ابھی حضرت کی تقریر شروع نہیں ہوئی تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی لیکن نوجوان ایسے بیٹھے تھے حضرت کی جب تقریر شروع ہوئی تو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی حضرت کا جملہ خطا نہ چل جائے تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاکستان سے مہمان آئے ہوئے علماء ہم کو مرحبا کہتے ہیں اس سے بڑی بات عالم ربانی ہونے کی عالم ربانی ہوتی ہوتا ہے حکومت کو گاڑا کھڑے جناب بے تکیاں تقریریں کر دیتے ناڑے قوم کو گمراہ کرے ناڑے حکومت میں اپنے پیچھے لا لے گل جابر سلطان کے سامنے گل کرنی چاہیے تھی لیکن گل کرنے کا کوئی ڈھنگ ہونا چاہیے علم کس واسطے اللہ نے جنم دیتا ہے تم بھی تکیاں گاڑا کٹیاں قوم گاڑا کٹنا تو علم کوئی نہیں یا جناب نقلیں اتارنیاں یا جناب مطلب اس طرح کی شوق دبا کے کرنی یہ علم نہیں ہوں اسے ضروری ہے اسے ڈکٹیٹرشپ میں ظالم کو بشار الاسد کا پیو بھی بڑا ظالم ہے ہزاروں علماء نے شہید کیتے حافظ الاسد نے یہ جڑا منڈا ہوں بشار الاسد ہے یہ بھی ڈکٹیٹر ہے اتوں کا عامر ہے یہ جناب تصویراں لگی چوکاں میں بڑے بڑے بت بنائے حافظ الاسد نے لائے انہوں نے ہاں نام نام کل نام چوکٹ لکھا کہ جی ہاں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے جس طرح 7.5 ہے ساری قوم میرے نال اتنے یہ نام نام کل نام لکھا جی ہاں لیکن اسے ضروری ہے کہ ہر موسی تقریر جمعہ والے دن بادشاہ واسطے دعا مانگے یہ اسے ضروری ہے یہ قانون ہے اس کا خطبے میں دعا مانگے تو میری ساری توجہ ادھر بھائی شہر میں دعا کی منگتے عالم ربانی کی ہے تو دعا کیوں نہیں منگتے کسی کا دن بادشاہ وقتی یا اپنی بات کر دیں دعا کی شیخ نے منگی اور دعا کے اصلی پرویز مشرف واسطے اپنے جو خطبے مانگ سکتے ہیں دعا کیے اللہم وفق رئیسنا من العمل ما تحب وترضى یا اللہ ہمارے بادشاہ کو توفیق دے وہ کام کریں جن پر پورا دیے کوئی ٹیزی ہے کوئی اپنی کیسی دعا ہے ہوں نام بھی نہیں سکتا تو کی کرے گا جی کسی کے واسطے کیوں دعا منگی اور نہ نام بھی سکتا ٹیسی بھی کوئی نہ بادشاہ دے تو شامت دے یہ ہو جائے عالم ربانی ہوتے جنہوں نے زیارت کی تھی اور جمعے تو بعد اتنے صلاۃ و سلام پڑھے جاتا اور جمعے تو بعد مسجد میں قصیدہ درود شریف پڑھے جاتا جمعے کے بعد شہر میں 4 کرسیاں منگائیاں 3 اسی مولوی تھی چوتھے آپ سن ایک مولوی صاحب چڑھ کوئی نہیں سن اس نے کرسیاں منگائیاں سن کرسی پہ بٹھایا تو قصیدہ درود شریف سارے نے بیٹھ کے پڑھا تھلے باقی بیٹھے تھے سب بیٹھے کنے بٹھایا ہوتے نہیں 3 نے بٹھایا
سانو دین نے کرسی ہے لوگ پھر کہنے کہ دین پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے ساڑھے کو پوچھو کیا فائدہ ہوتا ہے سمجھ جتنی بھی غیر لوگ قدر کی تھی کس وجہ تو کی تھی دین کی وجہ اے مڑے جڑے کہنے کی طرح سے نظامی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اتوں نے مڑے یونیورسٹی دے مڑے یمن دے ترکی دے مراکش دے اتنے شام کے منڈے انہوں نے میں حدیث پڑھائی ابو داؤد شریف کی پہلی حدیث انہوں نے کہا جی تھوڑی شگردی حاصل کرنے کا مفتی صاحب نے انہوں نے دعا نہیں کیا میں انہوں نے حدیث پڑھائی کہڑی تھی بجی ٹوٹی عربی آنی سی انہوں نے سمجھایا میں انہوں نے پوچھا میں آگا میں اتنے پڑھانا سر میں انہوں نے باب تخلی اندر حاجت پہلی حدیث ابو داؤد دی یہ پڑھائی میں انہوں نے تخلی سیغہ پوچھا میں آگا تخلی سیغہ دسو کیڑا ہے میرا تو ذوق ہے انہوں نے ایک باری دسیا جی ایسا یہ مسئلہ ہے میں کہا اصل کی سی کہنے جی تخلو یون میں آگا تخلو یون کا اصل کی سی کہنے بات کی اتنی جان پتہ ہے میں آگا تو کاش کو پاکستان میں چلنے بھی کام دستے اصل میں تخلو کون تھا وہ پھر کہنے لگے کہ ایک مہینہ ہی کہہ رہا سامنے سرف پہ پڑھا بھی جانا تھا علم علم ہی ہونا ہے علم میں ساڑھے نال ایک منڈا سی عرفان جی کا نام دسیا وہ ترکی کے منڈے سارے نقش بندی سن میں انہوں نے کہا میں پتا ہے اقبال نے امام ربانی کے بارے کی گل کی تھی انہوں نے جو شعر پڑھے نا میں کہا اقبال کہا حاضر ہوا میں شہر مجدد کی لاحت پر وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خواب کے زر و شرمندہ ستارے اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے لفظ گرم سے ہے گرمی یا حرارت وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے برحق کیا جس کو خبردار تو میں کہا جب ترجمہ کر کے داسنا اور جب ترجمہ کیا نا دو شعر کا وہ میں نے کہنے لگے بھائی نا جیڑی تو اردو پڑھی تھا لیکن آئی بڑا لطف آ گیا یہ ترجمہ مجھے کوئی نہیں کر رہا مجھے لہجے نہ پڑھے نا شعر سب کو ہی سواب دے گئے بس کو اور کوئی گل سنا امام ربانی کی اس طرح تو بڑی محبت والے لوگ بڑے عشق والے لوگ کون بلا شام سان کھانے تے لے گئے شہر دو کمرے بھرے ہوئے سن انہوں نے اور مریدین سن اسم بھی نہ دنیا کی ہر نعمت میں تھوڑے جہاں ہاتھ کھینچے میں نے شہر چڑھ گئے مولوی صاحب سیدھے ہو جاؤ میں سیدھے بیٹھے بادشاہ وہ کہنے لگے اہل شام اس بندے نال زیادہ پیار کرتے ہیں جڑا زیادہ کھاوے یہ جو مہمانوں نال وہاں جناب یہ تو باتیں ہوئی نا وہاں لوگوں کی باتیں مجھ سے کسی نے تفتیش نہیں کی جی ہاں واپس آئے نا قطر دوحہ ایئرپورٹ پہ قطر کا دار خلاف ہے اتنے اترے 5 گھنٹے سے ہوتا اتنے سارے ایک ٹکر گئے بندہ پشاور کا اللہ کے دین کا سپاہی وہ چائنا جا رہے تھے وہ بستر بیٹھے تھکے آ رہے تھے سامنے سیدھا جا بیٹھے وہ سارے ساتھی نے پوچھا کہ کتنے گئے تھے میں نے کہا یار اس طرح شام جاتا ہوں میں نے استغفراللہ کہنا پوچھا اتنا پیسہ تم لگاتا تو وہاں عمرہ کر کے آ جاتا تو میں اٹھا میں نے کہا کہ بیٹھ یار میں لڑائی ہو جائے میں کہ یار غلطی کرتے ہو کمال آدمی لڑائی ہوئی تھی بات ہے میں اتنا غلط کرنا پوچھے نا میں غلط کرنا میں آپ لوگ ترنت جا رہے ہو کہتا ہے چائنا جا رہا ہوں میں نے کہا تمہیں استنجا کرنے کا پتہ ہے اسی طرح میں کہا نماز کے فرائض کا تمہیں پتہ ہے کہتے نہیں میں نے کہا مجھے ساری عمر ہو گئی 10 سال کی عمر میں گھر سے نکلا پڑھنے کے لیے اور ابھی تک میں پڑھ آ رہا ہوں میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم مجھے دین سکھانے کے لیے آئے میں نے کہا ہم کیوں گئے تھے آپ کو پتہ ہے ہم مجاہدین اسلام کو سلام کرنے کے لیے گئے تھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ دین کے لیے قربان کر کے پوری دنیا کا دین کو غالب کیا تو پھر کہنے لگا میں معافی دے دو تو میں نے بعد میں وضو کرنے گیا کہنے کس مولوی نے میرے ملک پیچھے لا دیتا وہ کہہ رہا ہے مولوی تو پتہ تھا میں نے پاکستان جا کے ضرور ملنا ہے اتنا ڈاٹا آپ کے لیے میں کہا سوچا تمہیں خدا کا خوف کرو یار تم تجارت کو جانتے ہو میں اب تمہیں کہوں کہ تم چائنا کے بجائے جناب یمن چلے جاؤ تو جاؤ گے کہنے لگے نہیں میں نے کہا اس لیے کہ تم تجارت کو جانتے ہو تو میں نے کہا جو دین کو جانتا ہے اس سے پوچھو گے دین کا بس مطلب کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے دین کیا ہوگا بات سمجھ آئی بالکل سانو وقت واپس آ کے شام بدری اتنے جو
باقی سب کسی نے کچھ نہیں کیا، جتنے مرضی ایسی جاتے. اچھا جناب، ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سے حضرت اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دباؤ میں. اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے کہ حضرت بلال نے ایک محلے کی حکومت نہیں کی تھی، دنیا کے بلال ہو گئی. سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا سے حکومت کی تھی، نام کو ملا. اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دباؤ میں. اساں سے جا کے قصیدہ بردہ شریف پڑھیا، مفتی صاحب پڑھانے بڑا سونا قصیدہ بردہ شریف پڑھا مفتی محمد ابراہیم صاحب، وہ پیچھے اگے پڑھتے سن اسی انہوں نے نال تو یہ فائدہ ہویا بھائی اتنے اور بھی بڑے سن، آپ محبان آلے بیت بھی سن، بڑے ہوئی سی قبر انور ساری. یہ فائدہ ہوا کہ جب اسی قصیدہ بردہ شریف کی طرح جنانیاں بھی نکل گئی، مرد بھی نکل گئے، اسی کلے پاکستانی ہوتے حضرت بلال کی قبر تھے. حضرت بلال نے کیا انہوں نے بھی چل رہے آشکان کے علاقے میں بیٹھ کے کلے میرے نال ملاقات، رونا کوئی نہیں آیا کہ رونا کھڑے رہا کوئی نہیں آیا. میں ایک گل کرنے لگا، حضرت بلال کی قبر سے نہ ہاتھ رکھا تو ڈھاما نکل گیا. عشق کی آگے جڑی آگے سے موجود اقبال کہتا مومن عشق عشق مومن عشق را ناممکن ما ممکن است، عقل صفات است و صفات کر، پاک کر چالاک کر بے باک کر. عقل کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ عقل ظالم ہے نا، عشق کی جان لینا چاہتی ہے، عشق خود نہ کرے، کہتا لے کر جان کو لے کر وہ بھی لینا. حضرت بلال کی قبر انور سے بڑا ہی عجیب کا سرور ہے، اور اسے جاتی انسان کو محسوس ہوگا کہ اس کو بغیر محسوس نہیں ہو سکتا. آپ نے حضور علیہ السلام کے ظاہر سال کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ دیتا، یہ تو سب علماء کو سننا. پھر نبی علیہ السلام خواب تشریف فرمایا، بلال کیا ظلم اور زیادتی تو ہماری حالت کے لیے بھی نہیں آتا. حضرت بلال شام کو چلے جا مدینہ منورہ پہنچے، پھر وہ مشہور اذان بھی دی تھی تو پوری اذان بھی نہ کر سکے. صدیق اکبر نے کیا جناب تجھے اذان دینی پہنچی؟ میں کہا میں نہیں دے سکتا. میں کہا کیوں نہیں دے رہے؟ میں کہا لا تحمل مقام رسول اللہ خالی، حضور کا خالی مقام دیکھ کے میرے کو اذان نہیں دینا. 20 منٹ ہے، سفر نامہ بڑا لمبا ہے، میں ان ذرا چھوٹے شارٹ کٹ کرنا. 1 گھنٹہ دینا ہے، تھی بولنا کوئی نہیں، صرف 1 گھنٹہ درس دینا ہے تاکہ تھی کل بھی آؤ پرسوں بھی آؤ. کتنے دن جو ہو رہے ہیں؟ 9 فروری تک. سبحان اللہ. جامع مسجد انگی جڑی ہے نا، جامع مسجد انگی وہ عجائبات دنیا میں ہے. عجائبات کی مطلب اتنے انہیں یہ جو تلسم بنایا کہ جس تلسم کی وجہ تو اندر مکڑی جالا نہیں سن اسے جالا نہیں بنا سکتی مکڑی. دوسرا انہیں کہ یہ تلسم اسے بنایا جس کی وجہ تو کبوتر اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہ اندر انڈے دے سکتے کچھ بھی. تیسرا تلسم انہوں نے بنایا کہ سب اور چھو اندر داخل نہیں ہو سکتا. جامع مسجد انگی جڑی وہ مسجد اس طرح حال ہے نا درمیان والا، وہ سکون والی جگہ درمیان ہے. یہ بھی جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کا مزار بڑھنا اندر ہی. اتنے کہتے دادا صاحب کا مزار کہاں لکھا ہوا ہے؟ جاؤ نا اتنے دادا صاحب کا مزار کہاں لکھا ہوا ہے؟ جامع مسجد انگی ہار سے ایک مزار پڑے ہوئے، دادا صاحب کا مزار چھوٹا ہے. کمال ہوگی. سارے لوگ ادھر بھی نمازاں پڑھ دیں، پچھلی بھی نمازاں پڑھ دیں، ابھی بھی نمازاں پڑھ دیں، تبھی کوئی شرک نہیں کسی نے ہوتے. اپنے آپ میں کم لگنا انسان یہ توجہ شرک ہوتا ہے. حضرت بلال کا گزار مبارک اتنا اونچا بڑھا ہے آپ کو سنت ہے جتنا اونچا بڑا کہ بڑی چادر پئی ہوئی وہ اسی طرح بنایا ہوتے ہیں. ہنگا کی قبر کوئی بارش تو نہیں چاہیے. حضرت بلال کی قبر کتنی بڑی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کتنی بڑی سمجھ آئے. حضرت ام حبیبہ ام المومنین جنہاں کا نام رملہ سی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی ہمشیرہ، انہوں کا مزار مبارک بھی اچھی ہے. جنہوں نے اپنے پیو جدوں گئے اجے مسلمان نہیں ہوئے فتح مکہ سے پہلے، وہ جدوں گئے بیٹی سن انہوں نے گھر گئے تھے، حضور کا بستر بچھے ہوئی سی، فوراً لپیٹ کے ایک گھر چھڑیا
باپ جڑا ابو سفیان کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، میں بستر کے قابل نہیں. انہوں نے کہا گل ہے بستر تیرے قابل نہیں، تو کی گل کی تھی انت امرؤن نجس مشرک. میں میرے آقا کا بستر ہے تو پلید آدمی تو باپ بستر پہ بیٹھ سکتا ان گل کی تھی کیوں نہیں گل محبت ہو گئی نہیں مالدار ہے یہ میرا چاچا ہے ساڑھے تے چاچے پیو دے چکر میں نہیں میرا مالدار ہے ٹھیک ہے مالدار کو کل جمع کر میں بیوی آپ کوثر حضور فرماتے ہیں تو مالدار کا لحاظ کی کہ آپ کے کوثر پہ کی کرنا ہے وہ تو انہوں نے بڑا لحاظ کر بس یہ میرا چاچا ہے ایمان ہوئے کہ ہوئے ہوئے جو ام المومنین کیا میں کیوں جواب کرتا میں میرے آقا کا بستر ہے بلی کے بھامے پہ ہوئے لیکن اس بستر سے نہیں کرتا ام المومنین ان میں حبیبہ کا مزاج بھی تھی کتنے بار شام دے حضرت ام سلمہ کا مزاج بھی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نے کل میں غلطی کی تھی انہاں نے بھی آج میں پڑھا پھر کہا انہوں نے بارے کہ جنگ قادسیہ میں بھی آپ شہید ہوئے جنگ قادسیہ جب وہ بھی شہید ہو گیا جنگ قادسیہ بھی شریک ہوئے تو صحابوں نے زبردستی کرنے میں مسلمان جائے کہ آپ کو جھنڈا سینے اور کالا پڑتے ہوتا سی جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام اس دن آبینیاں کا حال ہی کوئی نہیں گلنا سی بڑی بڑیاں بھی کرتے آج میرے کوئی بندے مسئلہ پوچھا ہے تو علاقہ نواب صاحب فون ہوتے وہ کہنے لگا کہ ایک لڑکی سی عیسائی مسلمان ہوئی تو ماں باپ سے جاری رہی تو وہ فوت ہو گئی تو وہ کہنے تو ہڈی سی جا کے دفناؤ تو غسل دو اسی کا غسل کفن کر سکتے ہیں میں اگر تھوڑے فرض کرو وہ کہنے لگا کہ وہ تو رہی ماں باپ کے تھوڑے کلموں نے بھامے پڑھ لیا سی تو میں جواب دیتا کہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا میں اگر پورے پاکستان میں کوئی ہو جائے ادارہ مسلمان بنایا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو سارا انہوں نے بیٹھے تھی سارے ساڑھا پیسہ تھا یاشی واسطے قسم کا خدا دسو کوئی پاکستان سے ہو جائے ادارہ ہے کہ اگر غیر مسلم مسلمان کی پناہ لے اسلام کی پناہ لے کہ اسی کا 2 روٹی دینے واسطے پناہ کی نہیں دینی میں کہوں کہ عظیم اور مسلمانوں کی لاش اٹھا کے کرو کہ جنہیں اسلام قبول کیا تو پھر کتنے جانے میں آ گئے تو کسی تو آپ نے بھی سہارا نہیں دے دے تو دہرن کے لیے سہارا دیں مسلمانوں کا مال عیاشی ہے بس مسلمانوں کا مال بدماشی ہے بس یہ یکم جنوری میں بدماشی کرنے واسطے کروڑوں روپے کی شرابہ کی بدماشی کر چڑھے انہوں نے کہا غریب بندہ مار رہا ہے وہ 10 روپے نہیں بیٹھ گئے یہ 1.5 حکمتائی کی قبر سے لات مار کے چھوڑ کے 5 روپے کٹ کے دے دینا بڑی حکمتائی کی قبر سے لات مار لی جب اپنی لاکھ کی باری آئے عیاشی کی باری آئے پتر کی دین شادی کی باری آئے 3 لاکھ روپے اللہ دے گا جب اللہ رسول سے دین کی باری کسی غریب کی باری آئے میرے حالات ہی کبھی نہیں درست ہوئے گل سمجھ آئی گل یہ اسلام میرے آقا کا دیکھو اتنے دن نابینا بندہ جب ہو جائے اس کا پورے معاشرے میں جو گر گیا اس بیچارے میں تو پتہ روٹی بھی کسی راجا کے دینے کی نہیں لیکن ایک نابینا وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور جدوں بھی جاتے کسی غزوے پہ تو انہوں نے اپنے مسلم پہ کھڑے کر دیا بات کرنا وہ پرانے چاند دل کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں کہ سوزن اتارے رکھو بات کرنا بڑی بڑی دنیا کی غریبہ میں مسئلے حل کیسے لکھی تھے ساڑھے آقا نے حل نہ ہی نہیں کہ عملی طور پہ حل کی تھے ہوئے نابینا کے مسلح رسول سے کھڑا ہوئے یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عصائے کریم اجدائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا سی وہ اللہ کے غضب کا مدد سی کہ ساڑھے آقا مولا کا جو عصا سی انہیں گرے ان چپ کے کعبے کی چھت سے چڑھا ابھی صرف لوگوں کی تقریر بھیڑ بھرنے نظام مصطفیٰ ایسے آئے گا نظام مصطفیٰ ایسے آئے گا نظام مصطفیٰ ایسے آئے گا کیسے آئے گا نظام مصطفیٰ نہ تسی آپ نے نافذ کرنا ہے نہ میں کرنا حضرت عمر کی 2-4 گلا سنا دیتی ہیں نقصان ہوا ہے اس طور عملی طور سے سارے کو کی ہے نظام مصطفیٰ کی میرے کو تسی تقریر کراؤ گے میں حضرت عمر کی 4 گلا سنا کے پارے کر دیا گا اس دور میں رسول اللہ کا نظام کس طرح آ سکتا ہے کوئی ہے پالیسی کسی کو تقریر جیسی مسیحی کر سکتے ہیں اس سے کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے نام مجھے مسلمانوں میں اس کے کوئی فکر ہے ایک جڑا مرضی کفر کا نظام کا بس اصل نماز پڑھنی تو کبھی پیسے لگے جہاز جا کے کراؤ گے شادی کے موقع میں مولوی اڑا کے لگا پڑھا لیں گے یہ لوگ اسلام سمجھے اسلام ہے جڑا رسول اللہ دنیا سے دے کے اسلام پہلے دن نافذ ہوتا اسلام واسطے کوئی بڑے منصوبے نہیں چاہیے ہوئے حضرت
عمر بن عبدالعزیز مسلمان جب حکمران پڑے تو پہلے دن اسلام نافذ کر دیتا. ضیاء الحق کے 11 سال اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے. کتنے آ رہا ہے بھائی؟ 11 سال اسلام نال فراڈ کیتا. رب العالمین نے زمین میں بھی عرض کر دی مولا نے 11 سال تیرے دین نال فراڈ کیتا ہے، میں کوئی نہیں قبول کرنا نہیں، اٹھی اڑا. اللہ کے رسول کے دین نال کوئی مذاق اسے مذاق نہیں نہ کرتا. میں نے کچھ دھوکہ دے سکتے ہو لیکن وہ تے عظیم المزاج صدور دل دے بھید جان وہ تے یاد و خائنات اعین نے وہ تے بدیان اصل نہیں جانتا ہے. اب کیوں اٹھی گئے کتے کی دھوکہ بھی کر سکتا. یہ تو اسلام نافذ ہوئے تو پہلے دن ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے کہ اپنی بیوی میری بادشاہ کی بیٹی ہے انہوں بلا کے کیا آج مسلمانوں کا میں امیر بنیا، آج فیصلہ کرنا پوچھیے تیری ساری جائیداد ہیرے جواہرات گھوڑے یہ باغات یہ تیرے پیو نے ذاتی نہیں سن قوم کے خزانے ملے تھے تو میری بیوی. آج میں مسلمانوں کا حکمران بنیا تو فیصلے کرنے پہنچن یا کہ یہ سارا مال میرے حوالے کر میں قوم کے خزانے جمع کراؤں تو پھر تو میری بیوی ہے یہ مال رکھنا ہے تو عمر کا طلاق دے کے فارغ کر رہا ہے. اس دن اسلام نافذ ہو گیا. بل پاس ہوں گے فلاں ہونے کا ایسا دھوکے اور فراڈ یہ رسول اللہ کا نظام نہیں تھا. اے صلاح الدین ایوبی انہوں کی قبر مبارک جو تھی جامع مسجد کمبی سے مین دروازے جو باہر نکلو پھر بائیں طرف وہ شہنشاہ لیٹے ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی. میں جب حاضری دی تھی کہ اپنی بے شرمی نال رونا آیا اپنی بے ضمیری نال بے حمیتی نال اندر جو کچھ نہیں رونا ہی ایسا ہے اور کی کرنا. میں حضرت کی قبر میں پکڑیا تو میں کہ جناب تو سب دنیا کو تشریف لے گیا پیچھے ساڈا حال میں تو کی ہو رہا چیچنی میں کی ہو رہا اور جناب افغانستان میں کی ہو رہا ساڈا دیکھو بے حال ہو گیا دنیا ہو تو مفتی صاحب میں فرمان لگے تھے اقبال نے شعر بڑے یاد ہیں. اقبال نے کوئی ایوبی کے بارے میں شعر کیا میں کہ جی بالکل اقبال نے ایوبی کے بارے این میں قبر پکڑ کے این میں کیا میں کہ جناب اقبال کہتا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. ایوبی کے بارے شعر کیا اقبال نے مسلمان کو ایوبی کو نہیں کرنا اور شہنشاہ کہ میں آپ کی حیات و تین کتابیں لے گیا تھا کتنی میں اپنی ذات واسطے اے موڑے تے رکھ کے گیا چادر جڑی میں کل لے آئی وہ چادر لے گئی سی چادر نہیں سی کوئی میں موڑے تے رکھ کے واپس آیا. 1 روپے کی چیز اپنی ذات واسطے نہیں خریدی 1 روپے کی نہ اپنے بچے واسطے خریدی نہ کسی دوست کا بلکہ مسواک بھی میں کسی نے خرید کے دی لیکن میں 20,000 میں اس کتابیں خرید کے لیا. بڑا اتنے سوکھے حمیدی ہے بڑی دنیا دیا آلہ چیزاں لگتی ہیں بڑی بڑی آلہ چیزاں لیکن میں کہا یہ چیزیں تو پھر بھی لگ جانیاں صلاح الدین ایوبی کی کتابوں تو نہیں لگنی. ایک وہ قرض لکھا ہوا ہے ساڑھے قرض امت مسلم آج چکاوے یا 10 سال بعد چکاوے یا صدی لاوے. جب فرانسی جنرل کیا دوبارہ بیت المقدس قبضہ ہو گیا تو ہم قبضے پہ ایک بار حضرت عمر آزاد کرایا دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی آزاد کروایا. جب دوبارہ فرانسی قبضہ ہوئے تھے تو فرانسی جنرل گیا کتاب لکھا فرانسی جنرل گیا تو انہیں جناب جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کی حرکت کی تھی. ایک تو سی میں جنت دیا رابطہ کہ بزرگیاں روڑ آنے گلوں سے امت مسلمہ سے کر دے تو انہیں جا کے میں جا کے نبیا سے چومیا کیونکہ میں تو انہوں منع والا سی لیکن وہ جنرل سے منع والا نہیں سی وہ تو کافر ہے فرنگی ہے. انہیں جا کے فراقہ کا میرے لیے انہیں این ٹھوکر ماری پیر نہ لگا صلاح الدین ایوبی کی قبر این ٹھوکر مار کے کہنے لگا ہدنا یا صلاح الدین کہنا تو سانو کڑے سی بیت المقدس لے اسی پھر واپس آ گئے اٹھ کے کٹ چلنا ہن صلاح الدین ایوبی تے نہیں سی نہ کرنا تو میں تو خوشی سی لیکن اسی نے کیوں لگ جائے. ایک طرح سے امت مسلمہ تے انہیں جڑی پیر نال ٹھوکر ماری صلاح الدین ایوبی کی قبر نو ٹوٹا نال اور کل دے ساڑے تے امت مسلم آج اتارے مہینے بعد اتارے یا صدی لگ جائے یہ امت کو کل اتارنا پیسی. صلاح الدین ایوبی کی قبر دعوت دے بے حیاؤ میں مرن لگیا میرے گھر اتنے بھی پیسے میں نہیں چھڑے. صلاح الدین ایوبی جب دنیا تو گئے تو آپ کے گھر اتنے بھی پیسے کوئی نہیں سن کفن خرید کے آپ کو کفن دیتا جاتا آپ کی قبر پکار کے کہہ رہی وہ مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کھا دیا تھوڑی غیرت بحال کی تھی تو ہم بیت المقدس واپس لے کے دیتا تے کافر آ کے دوسرا نال میری قبر مبارک تھوڑے تے کر دے
یہ امت مسلمہ ہوتے کر دے آج چکا ہوئے کر چکا اتنے لکھا کی سی پتہ ہے حضرت صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک کے پیروں والے لکھے ہوئے تھے لا تحسبوه مات شخصا واحد بل قد عم العالمین مماتو. وہاں لکھا یہ ہوا تھا کہ اے زائرین صلاح الدین ایوبی یہاں جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو ذرا اس جملے کو پڑھو کہ جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو تنے تنہا نہیں گیا اس دن پوری امت مسلمہ مر گئی. مر گئی کہ نہ مر گئی؟ یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک وہاں حاضری بھی جو بے شرمی اپنے اندر تھی اس کا اظہار کیا کہ جناب ہماری بڑی پریشانیاں ہیں امت بڑی دعا گزیر ہے آپ دعا فرمائیں کچھ نہ کچھ. تو اقبال کرنا گنج آئے ہر دو عالم راہ کلی اقبال کرنا گنج آئے ہر دو عالم راہ کلی تیرے ایوبی و نگاہ بایزید. اقبال کرنا آج بھی امت مسلمہ دو جہانہ کے خزانے سے قبضہ کر سکتی لیکن دو چیزوں امت پر آ جائیں ایک صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے دوسرا بایزید بستامی والی نگاہ. اقبال نے گل کی حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے ناڑی کے نکلو تھے حضرت نور الدین زنگی تشریف فرماؤ. آپ کی حیات طیبہ کے بارے لکھا نور الدین زنگی کے بارے. زنگی زمانہ کاڑا غلام نور الدین ایک غلامہ کی گل کرنی ہے جڑا دامن مصطفیٰ نال بندت ابو لہب بھی ہوئے چٹا گورا تبت بھی بنتا تھا جی ہوئے نور الدین زنگی تے حضور خواب میں جا کے فرمانے لگا نور الدین زنگی ہے دو بدماش نے تکلیف پہنچانا چاہتا مثل تشریف فرمانا تے حضور نے خواب میں فرمایا نور الدین زنگی ہے دو بندے میں تکلیف دے رہے تے نور الدین زنگی مصر میں چلے آتے تھے آ کے اور دو عیسائی سن جناب نے پکڑے اور انہوں نے مشہور واقعہ تو علماء کو سنیا تے اس دو عیسائی سن آپ نے انہوں نے پکڑ کے فرمایا کون ہو تسی وہ مان گئے انہوں نے کیا سانو اس مشن پہ بھیجا گیا کہ حضور کا جسم مبارک کٹ کے لے جانا ہے. نور الدین زنگی نے پھر جناب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی تھی پانی کا تاکہ قیامت تک کوئی موذی ارادہ نہیں کر سکے. ایک اور خوش نصیب حکمران ہے جنہوں نے بارے کتابوں نے لکھا بھی حضرت خلفائے اربعہ امام حسن عمر بن عبدالعزیز تو بعد امت مسلمہ میں اتنا عادل حکمران کوئی نہیں ہے. نور الدین زنگی انہوں کا مزاج مبارک بھی اتنے شام میں جڑا موجود ہے. حضرت محی الدین ابن عربی انہوں کا مزاج مبارک بھی اتنی ہے. حضرت ایوب کردی سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا دار بھائی جنہوں کا پیر مبارک قبر تو باہر ہے حکومت نے ڈھانپے ہوا اتنے فتنہ مطلب بہت ہجوم ہوتے حکومت نے ڈھانپ دیتا ہے. حضرت ایوب کردی حضرت صلاح الدین ایوبی بھی بول کر جو بھی بول کر یہ چچا دار بھائی ہے. انہوں کے دور جھگڑا ہوا کہ بھائی ولی اپنی توڑا مل کے کوئی نہیں ہوتے ایوب کردی آپ نے انہوں نے حکم بڑھایا لوگوں نے بھی تسی فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا کل آنا. جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. وہ جب کفن دفن شریف ہوئے جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو قبر ایک دھماکہ ہوا کہ آپ کا پیر مبارک باہر میں تو جھگڑا کرتے ہو سی دیکھ لو پیر میرا باہر. سارا صدر ایوب گیا کے بارے میں اہل شام نے دسیا کہ زیارت کر کے آیا. اور شیخ عبدالحادی حسن نے کیا میں اپنی آنکھ نال دیکھا اصا وہ نظام مبارک کو باہر بھی بند کیتے ہوا باہر بھی بند بڑے گیٹ تو تالا لا دیتا اندر نہیں جان دے لیکن اصا کوشش کر کے جامع مسجد کے خطیب سن حضرت شیخ احمد صاحب بڑے محبت والے لوگ اصا کیا پاکستان ہی نہیں جانا پہلے زیارت کراؤ. 35 سال تو بعد انہوں نے کھولیا 35 سال بند کی وہ ساڑی وجہ تو پھر انہوں نے کھولیا اندر گیا جہاں مقصد تھی دیکھنے کا وہ بند ہو جاتے یعنی پیر مبارک انہوں نے بند کر دیتا. 7 کے ساتھ کتنی ہوئی ہیں 14 700 سال آپ کا پیر مبارک باہر گیا ساری دنیا اجازت کی تھی. حضرت ایوب حضرت خالد کلفی انہوں کا نظام مبارک سب تو غلام دے رہے نقشبندی شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ اتنے جڑا شعر لکھے تھی میں بندو سنا آپ کی قبر مبارک کے شعر کی لکھے تھی اذا لم تطب فی طیبۃ عند طیب به طابت الدنیا فأین تطیب. اذا لم تطب فی طیبۃ عند طیب به طابت الدنیا فأین تطیب. جدو تو مدینہ منورہ جا کے اس پاکیزہ ہستی جنہاں کی وجہ تو ساری دنیا پاک ہو گئی جدو تو اتنے پاک نہ ہویا تو پھر دس کتنے جا کے پاک ہوئے کہتے
حضرت خالد بن ولید۔ ہوں جناب 5 منٹ رہ گئے تو میں سارا گول کر کے شام کا رکا کر لیں۔ ساری رات کا سفر ہے، رکا ایک شہر ہے جیسے جنگ صفین ہوئی، کی ہوئی مولا علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان 30 میل کا ایریا ہے جنگ صفین کا۔ اتنے میں تو کل ہی دسیا رقم مار کی ریاست کا مزار ہے، حضرت تو ویسے کر لیتا تین ایک اور صحابی ہیں تابعی ہیں، انہوں کا مزار ہے بس۔ اتنے سینکڑا صحابہ کے مزار ہے، وہ مزار بنائے ایرانیاں نے، خمینی نے۔ جدو نجدیاں موقع ملیا انہوں بھی صحابہ کے مزار پہ آئے، جدو شیعہ موقع ملیا انہوں بھی صحابہ کے مزار پہ آئے۔ ہزارہ مزار دوسرے صحابہ کے سن بڑی ویٹ کرتے صرف 3 مزار سے باقی رہنے دیتے۔ حضرت ویس کرنی نہ مار میں ریاست ہے ایک اور تابعی ہے، بس باقی بڑی ویٹ کر کچھ اسے مزار کوئی نہیں۔ اتنے طبیعت سے بڑا مطلب بوجھ پڑیا جلدی باہر نکل آئے، سب پتہ سی دائرے سے دائر میں سارے مزارات کی سنجھنا بلڈوز کر دیتا گیا۔ اہل سنت کا جماعت دنیا ہوتے ہیں قربان جاؤ نہ کسی علاقے کے نئے کی حرکت نہیں کی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کسی کتنے خوش نصیب کو انہوں نے موقع ملیا انہوں نے ڈال دیتے، انہوں نے موقع ملیا انہوں نے ڈال دیتے۔ ایک اہل سنت ہے میرے سارے مسلمان پیش کرنا تو ہم اپنے بارے شک کے کوئی شک ہے گا بچوں نے سارے کو اپنے عقیدے کے پکے رہو اہل سنت کے بعد واپس ہوئے جناب نہر فرات آ گئی، واپس ہوئے رکھا تو نہر فرات ترکی بھی جو آ رہی شام تو جا کے پھر کتنے بلا عراق بھی جا رہی جہاں کنارے ہوتے آ رہے بیٹھ کے آسے دنیا خوشی یہ جنتی نہر ہے حضور نے بارے فرمایا پتہ اس بار جنتی میں دریا ہے دریا نیل اور کے بارے حضور نے فرمایا اسی اتنے اترے منشو کیتا پانی بڑا ٹھنڈا پانی یا پانی میں صرف اس واسطے مفتی محمد ابراہیم صاحب نے کہنے لگے کہ نہر فرات کے بارے مولانا حسن رضا کا ایک شعر ہے تو یاد ہی میں تو شعر نہیں یاد تو ساری منقبت کی تقریباً یاد ہے وہ میں ان کو سنانا جی میں اسے پڑھی نہر فرات کے کنارے باغ جنت کے ہیں باغ مت کے کھانے والے بیت تم کو مجدہ لال کا ہے دشمنانے والے بیت اے شباب فصل گل یہ چل رہی کیسی ہوا کٹ رہا ہے بہ رہا تھا دوستانے والے بیت جمعہ کا دن ہے اور کتابیں زیست کی تحت سے آج کھیلتے ہیں جام پر شہزاد گانے والے پر سر شہیدان وفا کے ہنڈیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان والے پر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے یہ سودا کسی بیچ رہے جڑا والے بیچ میں بیچ رہے کون پتر دے رہا ہے اسلام میں اسلام میں تو پیسے 10 روپے کو نہیں دینا پتر کے لیتے ہیں چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے جوان بھی تھے بھتیجے بھی تھے بھانجے تو خود اپنی جان بھی پیش کر دیتی مولا جو تو راضی تھے حسین بھی راضی اتنی بات ہے اس کو زیادہ جو لوگ کہتے پانی بند ہو گیا پلان ہو گیا یہ تو میرے مبکری میں کہوں 10 پانی چھڑنے والا کوئی چکر کوئی نہیں سی یہ امام علی مقام میں کل نگاہ پاتے تھے نا نہر فرات پر انہوں نے پھر یہاں پر آ جانا یہ اصحاب کہف جو کو سورج چلتے ہیں قرآن کا فیصلہ ہے سورج اپنی جگہ سے چلتا لیکن اصحاب کہف سے جب غار پہ پہنچنا تو بتایا شمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تغربهم ذات الشمال اصحاب کہف یاد نے اپنا دین صرف بچایا تے اپنی جاناں بچایا تے غار جا پڑے تے اللہ رب العالمین نے انہاں دی شان بیان فرمائی فرمایا جب سورج انہاں دے اوتے آندا تے دائیں ہو جاندا کہ دھوپ نہ لگ جائے تے جب تے سورج دائیں بائیں ہو سکدا تے امام علی مقام واسطے نہر فرات دائیں بائیں نہیں ہو سکدا کوئی اس بات ہے بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے ہیں حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت حسن مجبور مقبول آل بیت نہیں مانتے آل بیت کی قوت ہوندے زور نہیں لایا بیٹھے من بزائیں بس کتنی بات ہے طاقت سارے کو جائی زور نہیں لایا فرمایا یا اللہ یہ تو راضی تے حسین بھی راضی بس اس تو زیادہ گل کوئی آگے سمجھ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر رہے خالی کر گئے بازار پھر قیامت تک یہ ہو جائے سودا کسی نہیں لے سکتا
کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیل پینے کو دیا، زخم کھانے کو بلایا سی تو دعوت دے کے آؤ جی آؤ جی آؤ جی، جب پہنچے تو پھر مہمانی کی تھی عراق والے، زخم کھانے کو تو آب تیل پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، نہر فرات والے کی شعر مولانا صلی اللہ فرماتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، یہ نہر فرات کے بارے میں مولانا صلی اللہ کا شعر۔ اب جناب آخری بات، حلب کو بھی چھوڑتے ہیں، وہاں بھی بڑے، وہاں حضور علیہ السلام کا قدم مبارک ایک مسجد کے بین ڈالے، ایک پتھر نصب ہے، حضور کا قدم مبارک وہاں پورا ہوا، انہوں نے کوئی شیشہ نہیں لگایا ہوا، اپنا گنہگار آدمی اپنا ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، چوم بھی سکتا ہے، لیکن اس سے محبت والی جو ان کی بات ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اوپر ایک ٹوپی لگائی ہوئی ہے قدم مبارک پر، وہ کھولتے ہیں اس سے پانی ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، لوگ بوتلیں بھر کر ہاں جی وہ آخری میں پہنچا، میں بھی بوتل بھر کے لے آیا پانی دینا نہیں کسی میں بھی لے آیا اتنی رات کے پیتا چہرے سے ملیا جسم سے ملیا دعاؤں کی تھی اس مسجد شریف اتنے جائے تو ایک ہی بات ہے حلب شہبا شہبا چٹی گاؤں گائے حلب کہنے دو اس شہر کا نام اس وقت پہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی چٹی گاؤں آئی آپ وہ دودھ بھیج دیں حلب شہبا ہوتے دودھ کی دکان کے نام رکھے بڑے سونا ہوتے دودھ بکتا ہے، جامع مسجد ان کی اتنی بھی ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے مسجد کے دار میں آپ جناب نا زکریا علیہ السلام کا یحییٰ علیہ السلام کا ہوتے نا ابا جی کا مزار جناب زکریا کا مزار ہوتے کہتے حلب مسجد کے وچ میراب کے نال اتنے نبی علیہ السلام نے جو دان مبارک میدان او دے پتھر مارے نے اپنے کو میں نے جڑا او تھوڑے دے نال علیحدہ ہویا وہ بھی اتنے پہ آپ کے بال مبارک اتنے حضرت زکریا علیہ السلام کی قبر کے اتنے نال مختصر اتنے پہ ایک گل ہو گئی اتنے ختم ہو گئی حلب میں چھڑ گیا کہ آ رہا ہم سے اتنے دن دیر ہو گئی کافی گڈی بجائی ہم سے جائے جناب خالد بن ولید کا اتنے مزار بہت بڑی مسجد سبحان اللہ نور نور یہ جی بابا جی آپ بڑے مسجد بھی ہوئی بڑی بنا خالد بن ولید بڑی بڑی ہے جتنے تم بیٹھو نا ایک ستون بڑھتا ہے حضرت سلطان سلیم بنایا کی مسجد جس بار اقبال کہنا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبوت اور فقر جنید و بارزین تیرا جمال سلطان سلیم نے مسجد بنائی کہ مسجد تو باہر بڑی کھلی جگہ ہے تو مسجد تو بعد دو تلوار بڑی سیمنٹ کی بڑی مان کیوں کیونکہ حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ کی تلوار میں جو ایک تلوار ہے تلوار بار بڑھیا تاکہ جڑا گزرنے والا کو پتہ کرے اللہ کی تلوار اندر لیٹی ہے آخری اساں ساڑی بس رکی بہت سارے بندے سی اسی بڑی بس دوڑ کے سارے ساتھی گیا تھے مسجد کا آخری دروازہ بند ہو رہے تھے لیٹ ہوتا ہے عشاء کے بعد لیٹ ہوتا ہے تو اتنے مسجد سرکاری پیٹرول ہے سرکاری اجازت تو بغیر کھل نہیں سکتی ہیں میں نے ساتھی کہنے لگے اتفاق میں کہنا اتفاق نہیں رہا خالد بن ولید انتظار کر رہے اور نالے کو جلدی آؤ میں میں بند ہو سکتا سی ایسی لیٹ ہو جاتے لیکن نہیں بند نہیں کی ہو سکتا آپ انتظار فرما رہے پاکستان سے میرے مہمان ہیں زیارت کر کے نظام کرا اندر گئے آپ گرم پانی اور وضو کیتا مفتی صاحب نے جواب کرے یہ سب نماز پڑھی میں دوڑ کے خالد بن ولید کی قبر مبارک نال کھڑا ہو گیا کوئی درکار نہیں اس طرح مدت سے دو سندر بتائے بکر پڑے میں تو ساڑھے اپنوں بھی بے شرمی دور ہو گئے بہت دلی کوئی ایسا بھی بہت دلی کا نام آسان میں آپ سورہ کلی رکھے نہیں جی بڑی تعمل مزاجی فلاں ڈنگان ساڑھے نال تو وکیل تے جائی کر رہے ہیں ڈٹے تو ہم کر جی مولانا 14 فروری کے بعد اس مولوی کیوں کر پڑ گئے کم از کم وکیلا جتنی ساری دلیری ہوگی نا کہ آج کوئی پاکستان کا منظر ہو رہا ہے ایسے ہم بات جی 4-5 جیل گئے تو پیچھے سارے نا اب جیل میں جائیں پیچھے سارے اور کیا ہوتے جیل
اور جسٹس افتخار دیکھو اپنا سارا کچھ قربان کر چکے ہے کہ نہیں اصول سلام پیش کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ بڑی ایک معمولی گل نہیں ہوتی. 10 روپے واسطے لوگ ایمان بیچتے تھے اور اصول سلام پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر امت مسلمہ کا یہ اصول سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ لیا جڑا یہاں کی مجاہدہ کی قدر کرے. یہ امت کے ہیرو یہ لوگ ہیں کہ جڑا اپنا سارا کچھ جیل کی طرح گھر میں اپنی پینشن بھی اپنی جتنی بیٹیاں سلوٹ کوئی چھڑ دے کوئی نہیں چھڑتا. لیکن افتخار کا نام ہی افتخار ہے تو اس میں سلام بھی پیش کرتا. تسی ڈر نہیں گل میں کر رہا میں گرفتار ہو جاؤں. تسی کہنا سنبھالو نا تو کیا تسی کہنا مولوی فلانی جگہ رہنا میں ناپل ہو جائے. اتنی گل نہ تسی جھر کے کھڑے ہو بتا رہے کچھ نہیں ہوتا. اتنے بہت دل ہوتے ہیں. اپنی میں گل خالد بن ولید آئی تو ہم سنان لگا ہو سکتا تھوڑے میرے اندر کوئی دلیری پیدا ہو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ مفتی صاحب فرمان لگے قصیدہ درود شریف پڑھیے میں کبھی پڑھو. لیکن میں کیا مجاہد آدمی اتنا بڑا دلیر آدمی جو لکھن کی فوجیں چلے بڑھ جاتا سی. ایک قصیدہ درود شریف کے شعر بھی ہو جڑے صحابہ کی دلیری والے شعر یہ یاد نہیں کہ پڑھو نہیں تو میں نے پورا قصیدہ درود شریف زبانی یاد ہے میں پڑھ سکتا. وہ کہنے لگے میں نے وہ شعر یاد کوئی نہیں تو پڑھ. میں 4 شعر سے پڑھے صحابہ کی دلیری دیوانے قصیدہ درود شریف ہے. ساڑھے جڑے قصیدہ درود پڑھتے ہیں یہ شعر پڑھیا کر یہ کوئی نہیں انٹیلیجنس والے کچھ کہتے ایک قصیدہ درود ہے دلیری والے شعر. هم الجلال فصل عنهم مصادمهم ما لا منهم في كل مستدم فصل هنينا وصل بدرا وصل أهدا فصول خط لهم أضحى من البخم كأنهم في ظهور الخير نبت ربان من شدة الحزم لا من شدة الحزم طالت قلوب العدا من باسهم فرجا فما تفرق بين الفهم والبهم. امام بصیری کہتا ہے صحابہ کے بارے پوچھتے ہو وہ عزم استقلال شجاعت کے بہادری کے پہاڑ ہے انہوں کے بارے پوچھتے ہو. یہ نہیں یقین آتا تو پھر انہیں جگہ کے بارے جا کر پوچھو جیسے صحابہ گئے. یہ پھر بھی یقین نہیں آتا تو پھر بدر پڑھو پوچھو کہ حنین پڑھو پوچھو کہ اور پڑھو پوچھو کہ انہیں صحابہ کی کارنامے کے شجاعت کے کڑے کڑے رنگ دیکھنے ملتے. ہمارے صحابہ کی بڑی شجاعت بہادری کی وجہ سے کرنا ہم کی ظہور الخیر نبت ربان فرمانے لو جب گھوڑے کی پشتہ پہ پہلے سن اس طرح محسوس ہونا سی جیسے گھوڑے کی پشت ہوتے درخت ہو گیا ہوا ایسا سے تھی. تو فرمانے نے مت سمجھی کہ انہوں نے بینڈ کی جات کوئی نہیں سی آندھی یزین کام ہوتا سی بلکہ اپنی بہادری کی وجہ پر انہیں آخری جڑا شعر ہے فرمانے طارت قلوب العدا من باسهم فرقا. فرمانے صحابہ کی جرأت بہادری کے اسلام کی انہوں نے اتنی خدمت کی تھی کہ کافروں کے دلوں میں اسلام کا اتنا روپ پایا کہ جنگل میں اگر تنے تنہا کوئی کافر جا رہا ہوگا تو انہوں کوئی بکری نظر آگی تو ڈر کے نس پاؤں گا صاحب کی رسول آیا. یہ نہ شعر کا مطلب ہے. تو پھر میں اقبال کا دوبارہ شعر پڑھا آپ کی قبر اس طرح سامنے سی کہ میں شعر آپ کے سامنے مطلب پڑھا. میں کہا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. ایسے جناب خالد بن ولید کا مزاج مبارک کہ آپ کے آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بھی لیتے ہیں دونوں باپ بیٹے کی کٹھی قبر ہے. کہ پہلے والے جاؤ کہ حضرت عبید اللہ بن عمر کی قبر ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ایک عبداللہ ایک عبید اللہ بھی ہیں انہوں کی قبر مبارک جو پہلا کے پاس ہے. مسجد کے اندر ہی دونوں قبر تین ادھر باقی ادھر ہے. ہوں اسے گل جی لکھی آخری میری گل تقریر بھی مک گئی میں سنانی ہے کہتے ہیں گل کو ضرور سنانی. خالد بن ولید کا جس مزاج مبارک ہے اس طرح باہر ایک بہت عربی میں ایک چارٹ لکھا ہے. وہ کی لکھا کہ قولو خالد بن ولید حین حضرت الوفات کہ اے میری گل ہے کہ خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جب آپ دنیا گزارے آخری گل کی فرمایا لکی تو قضا و قضا ضعفا وما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسام اور طعنۃ برمح وہا انا موت علی فراشی حفانتی کما یموت البعیر فلا نامت قائم الجبلاء. میں بڑی بڑی جنگوں میں گیا بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا کہ میرے جسم اتنے ایک بالش کی جگہ یہ بھی خالی نہیں رہی کہ جیسے تیر نہ لگے ہوئے جیسے تلوار نہ لگی ہوئے جیسے نیزہ نہ لگے. یعنی پورا میرا جسم چھلنی ہو گیا اسلام کی خاطر.
ہوں میں موت ہونا آئے گی، میں نے موت کو اتنے تلاش کیا، اتنے نظر کوئی نہ آئی، خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی کہ میں آج مر جاؤں گا بستر پہ کہ جس طرح ایک جانور اپنے قلعے ہوتے بندہ مر جانا. لیکن خالد بن ولید کو موت جنگ اس واسطے نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا اللہ کی تلوار ہے کہ اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بستر سے چلا جاؤں گا، آخری کی بات ہے نا وہ میرے پہ تھوڑے جب میں کسان کا دلیر اور میرے جب وہ دلوں واسطے ایک مینار نور ہے. آپ نے فرمایا فلا نامت آیل الجبنا، فرمایا بوز دل لوگوں نے میرا پیغام دے دینا، جا کے بوز دل لوگوں نے میرا پیغام سنا دینا کہ اگر تلوار کے لے دینا کہ تیرا نال مردہ سے خالد کدو نہ مر چکے ہوتا، مردہ انسان سے میرے جس میں موت آئی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے.